بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سبب سے عذاب میں مبتلا کیا ہے، لیکن تم آل رسول سے محبت رکھتے تھے، اس لیے میں تجھ کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے میں نے اپنی دولت کو تجھ سے پوشیدہ رکھا، لیکن اب میں شرمندہ ہوں۔ میرے اس باغ میں جا کر زیتون کے درخت کے نیچے کھدائی کر کے پیسے نکال لو، کل 1,00,000 درہم ہوں گے، ان میں سے 50,000 درہم امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دو، جبکہ بقیہ 50,000 درہم اپنے پاس رکھ لو۔ اس کے بعد شامی شخص نے عرض کی، اب مجھے اجازت دیجیے کہ وہاں جا کر آپ کے پیسے لا دوں۔ ابو عتیبہ کہتے ہیں کہ 1 سال بعد میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اس شخص کا کیا ہوا؟ امام نے فرمایا، وہ شخص میرے لیے 50,000 درہم لایا تھا، مجھ پر کچھ قرض تھا، وہ ادا کیا اور خیبر کے علاقے میں کچھ زمین خریدی، اور میں نے اپنے خاندان کے کچھ غریبوں کی مدد کی۔ سوال: جابر جعفی کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ حج کے سفر پر جا رہا تھا، راستے میں 2 کبوتر آئے اور سواری کی زین پر بیٹھ کر ترنم سے بولنے لگے۔ میں انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو امام علیہ السلام نے پکارا، اے جابر چھوڑ دو، یہ ہم اہل بیت کی پناہ میں آئے ہیں۔ سوال: میں نے عرض کیا، انہیں کیا شکایت ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کی شکایت یہ ہے کہ 3 سال سے اس پہاڑ میں انڈے دیتے ہیں، مگر ایک سانپ ان کے چوزے کھا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے التجا کی کہ میں دعا کروں کہ سانپ مر جائے۔ میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا۔ پھر ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ سحر ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر اتر جاؤ۔ میں نے محمل سے اتر کر اونٹ کی مہار کو پکڑا۔ امام علیہ السلام بھی نیچے اترے اور راستے سے دور روانہ ہوئے، پھر وہاں ایک طرف موجود ریتلے باغ کی جانب گئے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے اس حالت میں واپس لوٹے کہ آپ کنکریوں کو دور کرتے اور فرماتے تھے، پروردگار ہمیں سیراب کرو اور ہمیں پاکیزہ کرو، یہاں تک کہ ریت کے درمیان اچانک ایک سفید پتھر ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اسے توڑا تو وہاں سے ابلتا ہوا صاف پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ امام علیہ السلام نے وضو فرمایا اور ہم نے اس سے پانی پیا، پھر ہم روانہ ہوئے۔ صبح کے وقت ہم ایسے قصبے میں پہنچے جہاں کھجور کا درخت تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس خشک درخت پر چڑھ گئے اور فرمایا، اے درخت، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھ میں رکھا ہے ہمیں کھلا دے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ درخت میوے دار ہو کر نیچے ہوا اور ہم اس کے میوے کھا کر سیر ہوئے۔ وہاں ایک عرب موجود تھا، کہنے لگا، میں نے آج تک ایسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عرب، ہم اہل بیت پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، سحر اور جادو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اسماء کا علم عطا کیا ہے، جس کے وسیلے سے ہم درخواست کرتے ہیں اور ہمیں عطا ہوتا ہے۔ ان اسماء مبارکہ کو ہم پکارتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ سوال: عباد بن کثیر بصری کہتے ہیں، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، مومن کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ امام علیہ السلام نے میرے سوال پر کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ میں نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مومن پر خدا کا حق یہ ہے کہ اگر اس درخت سے کہے ادھر آ تو درخت آ جائے۔ عباد کہتے ہیں کہ میں نے جب سامنے موجود کھجور کے درخت کو دیکھا تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر روانہ ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا، اے درخت ٹھہر جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا۔ سوال:
جابر کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 50 آدمی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ بصیر النوح نامی شخص داخل ہوا۔ وہ مغیرہ کے ٹولے سے تھا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مغیرہ بن نعمان نے کوفہ میں دعویٰ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ ہے جو آپ علیہ السلام کو مومن اور کافر، نیز آپ کے شیعوں اور دشمنوں کے متعلق آگاہ کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا، میں گندم بیچتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے لگا، کبھی کبھی جو بھی بیچتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم کھجور بیچتے ہو۔ کہنے لگا، آپ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا؟ جواب، امام علیہ السلام نے فرمایا، اسی فرشتے نے جو مجھے میرے شیعوں اور دشمنوں کے متعلق بتاتا ہے کہ تم اس دنیا سے پاگل ہو کر مر جاؤ گے۔ جابر جعفری کہتے ہیں کہ جب ہم کوفہ واپس لوٹے تو اس شخص کے متعلق تحقیق کی۔ ایک بوڑھی خاتون نے ہمیں بتایا کہ 3 دن پہلے وہ پاگل ہو کر مر گیا ہے۔ سرکار علامہ مجلسی فرماتے ہیں، مغیرہ اس ٹولے کو کہا جاتا ہے جو مغیرہ بن سعید کے پیروکار تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امامت محمد بن عبداللہ بن حسن کو پہنچی ہے، اور یہ کہ وہ زندہ ہے، مرا نہیں۔ سوال: ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ما اکثر الحجیج و اعظم الزجیج، حاجی کتنے زیادہ ہیں اور ہر طرف شور مچا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، بل ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، شور بہت زیادہ ہے جبکہ حاجی بہت کم ہیں۔ کیا چاہتے ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی صداقت تک پہنچو گے؟ اس وقت امام علیہ السلام نے میری آنکھوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور دعا پڑھی کہ میری آنکھیں بینا ہو گئیں۔ فرمایا، ابو بصیر، اب حاجیوں کو دیکھو۔ جب میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں ہیں اور ان کے درمیان مومن تاریک رات میں درخشندہ ستارے کی مانند ہے، اس وقت امام علیہ السلام نے دوبارہ دعا فرمائی اور ابو بصیر کی آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ ابو بصیر نے اپنی بینائی کے لیے امام کی خدمت میں درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، ہم نے تمہارے لیے کوئی کنجوسی نہیں کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تجھ سے ناانصافی کی ہے۔ جو تمہارے حق میں بہتر تھا وہی اختیار کیا۔ ہمیں ڈر ہے کہ لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائیں اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھلا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے نعوذ باللہ ہماری عبادت کریں، جبکہ ہم خدا کے بندے ہیں اور ہم نے اس کی عبادت و بندگی سے انکار نہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔